السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اس طرح سے اینی دوراب اور عابد کا روحانی رشتہ جسمانی رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اینی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ آج وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو اس کی خواہش کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اینی کی خواہش نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اسے یہ کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اینی دوراب جسمانی شکل سے بدصورت نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اینی کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، وہ اب نارمل لگ رہی تھی۔ عابد نے کہا، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میری ساری خواہشات صرف نوشی تک محدود رہیں گی، لیکن تم نے مجھے اپنا اصول توڑنے پر مجبور کیا۔ اینی اس کی طرف دیکھ کر بولی، زاہد مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے محبت کرو گے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری بہن کو اسی جذبے سے پیار کرتے رہیں جسے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور میں اس محبت میں کوئی حصہ نہیں چاہتی۔ ہم اتنے دنوں سے اکٹھے ہیں اور مجھے آپ کے لیے کبھی ایسے جذبات نہیں ہوئے، اور نہ ہی میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سوچا تھا، لیکن آج رات کی توہین نے مجھے احساس دلایا کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں کوئی قدر نہیں رکھتی۔ وہ کسی بھی عورت کے پیچھے جانے یا کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں رکھنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، پھر میں اس کے پیچھے کیوں وقت ضائع کروں؟ میں آج ہی چکی ہوں، لیکن میں پینے والی نہیں ہوں۔ اس کمینے نے مجھے ایسی حرام چیز پلائی کیونکہ میں اپنی محرومیوں سے بچنا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، اور اگر تم کہو گے تو میں بغیر کسی پچھتاوے کے ابھی چلی جاؤں گی۔ تم میرے بہترین دوست ہو، اور میں صرف اپنی ضرورت کے لیے اپنے بہترین دوست کو کھونا نہیں چاہتی۔ عابد نے اسے دیکھا۔ اچانک اس نے کہا کہ ہمارے بیچ جو غلط ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں تمہارا بہترین دوست ہوں تو میں تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال رکھ سکتا ہوں۔ میری ایک ہی گزارش ہے کہ نوشی کو کبھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے بیچ ایسا رشتہ تھا۔ اس نے منہ موڑ کر عابد سے کہا کہ اگر تم محبت کرتے رہو گے تو نوشی سے میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ میری بہن ہے، اور میں اپنی ضرورت کے لیے اپنی پیاری بہن کو تکلیف دینے کا کبھی نہیں سوچوں گی۔ عابد نے اٹھ کر اس کو گلے لگا لیا اور اپنی ایک اچھے دوست کی ضرورتوں کو پورا کرنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد عابد ہانپنے لگا۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا کیونکہ جلدی میں ان دونوں میں پنکھا آن نہیں کیا تھا۔ اچانک اینی نے کہا، تم لاجواب ہو نوشی، خوش قسمت ہے کہ تم اسے پیار کرتے ہو۔ میں حیران ہوں۔ اینی ایسی اور بہت سی باتیں کرتی رہی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ عابد کو سنہری معلومات دے رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے بھائی نے اپنی موت سے ایک ماہ قبل نتھیا گلی کی سیر کی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، اگر وہ حاملہ ہو گئی تھی تو تم بھی تو ہو سکتی ہو۔ وہ مسکرائی اور لاپرواہی سے بولی، کوئی بات نہیں، اس کمینے نے کل رات ہی میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہے، اور مجھے بھی لڑکا چاہیے کیونکہ میرے شوہر کی جائیداد بھی ان کی بھانجیوں میں تقسیم ہو جائے گی اگر ہم بیٹے کے بغیر رہے تو۔ عابد مسکرایا اور وہ سو گئے۔ جب عابد بیدار ہوا تو اسے کچھ شور سنائی دیا۔ اینی آس پاس نہیں تھی اور واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ عابد نے محسوس کیا کہ وہ نہا رہی ہے۔ وہ اٹھا اور اس کے بدترین توقعات پر پورا اترتے ہوئے اس کے دروازے پہ اہل محلہ جمع ہو گئے۔ مرد اور عورتیں دونوں موجود تھے۔ وہ باہر نکلا۔ لوگوں نے اس کے گھر میں کسی خاتون کی موجودگی کے بارے میں پوچھا۔ ایک خاتون نے کہا، بیٹا ہم سمجھتے تھے کہ تم شریف اور مولوی قسم کے آدمی ہو، لیکن تم ایسی غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہو۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ ایک آواز آئی، بیوی کو گھر میں رکھنا کیا غیر اخلاقی ہے؟ اینی تھی۔ اسی نے سر پر تولیہ باندھا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے وجود کے چادر سے ڈھانپ رہی تھی، عابد سمجھ گیا کہ اینی اس کے کپڑے پہن کر آئی ہے۔ اسی عورت نے کہا، بیٹی کیا تم اس کی بیوی ہو؟ اینی نے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ کیا تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ دوسری عورت نے کہا، تم بہت بدتمیز ہو۔ اینی نے کہا، میں کیسا برتاؤ کروں جب سارے فارغ چچا آنٹیاں اور محلے والے تفتیش کاروں کی طرح آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کو اپنا نہانا درمیان میں چھوڑ کر سر پہ تولیہ باندھ کر جواب دینے کے لیے دروازے پر آنا پڑتا ہے۔ ایک شریف عورت نے کہا، تمہارا شوہر تم سے چھوٹا ہے اور ہم نے لڑائی کی آوازیں سنی، ٹھیک ہے تمہارے چہرے پر بھی تھپڑ کا نشان ہے۔ اینی نے کہا، ہاں یہ مجھ سے چھوٹا ہے، ہمارے گھر والوں نے زبردستی شادی کی اور یہ شادی کے بعد بھاگ گیا، یہ مجھ سے یہیں چھپا ہوا تھا، میں نے اسے ڈھونڈا اور اس کے پاس آ گئی، ہماری لڑائی ہوئی اور اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ جب میں نے اس پر چیخی تو کیا ہوا؟ یہ میرا شوہر ہے اور اسے مجھے تھپڑ مارنے کا حق ہے۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ کیوں ہے؟ ایک عورت نے کہا، دیکھو بی بی یہ شریف لوگوں کا محلہ ہے۔ اینی نے کہا، میں بدمعاش لگتی ہوں؟ ایک اور خاتون نے کہا، آپ اتنی ہوشیار ہیں کہ ہمارا کیا مطلب ہے؟ سمجھ گئیں؟
اینی نے کہا ارے آپ میرے کردار کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کریں، میں کل رات تک بالکل کنواری تھی اور وہی میری شرافت کا ثبوت ہے، اس لیے فضول باتیں کرنا بند کرو ورنہ میں پولیس کو کال کر کے تم سب کے خلاف ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرواؤں گی۔ میں ایک وکیل ہوں، اس لیے مجھے تمہارے کرداروں اور ہمارے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تم سب کو ایسے ہی بے نقاب کر دوں گی کہ ساری عمر یاد رکھو گے۔ لوگوں کو واپس جانا پڑا اور عورتیں سرگوشیوں میں چلی گئیں۔ یہ کم علم ہے، بدتمیز ہے، اگر وہ مار کھانا چاہتی ہے تو ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ جب وہ اندر آئے عابد نے کہا ویسے تم اچھی کہانی سنانے والی ہو۔ اس نے کہا میں نے کبھی اپنی صلاحیتوں پر فخر نہیں کیا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اس نے کہا لیکن عورتوں نے ٹھیک کہا، تم نے مجھے اتنی طاقت سے تھپڑ مارا کہ نشان کچھ دن باقی رہ جائے گا۔ عابد نے کہا تو تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اینی نے کہا تو میں یہی تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک یہ نشان مٹ نہیں جاتا، میرا چہرہ صاف نہیں ہو جاتا، اور یہ تمہارے لیے سزا ہوگی کہ میرا خیال رکھنا اور میرے ساتھ وقت گزارنا۔ عابد نے اسے پکڑ کر اپنی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اگر یہ سزا ہے تو اتنی خوبصورت سزا ہمیشہ قبول کروں گا، لیکن تم گھر میں کیا کہو گی؟ اس نے کہا میں فون کر کے بتا دوں گی کہ میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ میں ایسا کر رہی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اس بار دوست کی جنس مخالف ہے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ عابد نے کہا ہم کمرے میں چلتے ہیں، میں تمہارا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں۔ وہ بولی تم نے تو پہلے ہی میرا جسم سجا دیا ہے، آج رات سے پہلے بالکل ہاتھ نہیں لگانا، اب چلو میرے ساتھ پہلے ناشتہ کر لیں۔ عابد مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آنے والے کچھ دن اس کے سب سے بڑے دشمن کی سب سے بڑی بیٹی کے ساتھ بہت رنگین ہونے والے ہیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے اور عابد پھر سے اپنے اوقات پہ آ گیا اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اینی اور عابد شیخو پورہ میں اینی کے فارم ہاؤس چلے گئے۔ اس فارم ہاؤس میں انہوں نے 3 دن قیام کیا، یعنی عابد کے ساتھ مناسب طریقے سے اور غیر بغیر کسی پریشانی کے وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ساتھ کھانے کا ذخیرہ لے کر آئے تھے، اس لیے انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب سے وہ اس کام میں کیے انہوں نے بھوک لگنے پر کھانا کھایا، موج مستی کی اور بھرپور نیند کی۔ اینی کی وہ محرومی اور مایوسی جس کا سامنا اس نے ساری زندگی کیا تھا وہ سامنے آ رہی تھی، کیونکہ اس کو صرف عابد ہی چاہیے تھا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے فارم ہاؤس کے ہر حصے میں پیار اور محبت کی ایک داستان لکھی، اور یہاں تک کہ وہ رات کو لان میں بھی وہی کام کرتے تھے۔ اتنی محنت کی وجہ سے اینی کا وجود سوج گیا تھا، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی تکلیف کو نظر انداز کر کے عابد سے اپنی تسکین کے لیے عابد کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے اینی کی ٹانگیں تھکی ہوئی تھی، مگر اس نے عابد کو کچھ نہیں بتایا۔ عابد نے محسوس کیا اور اس کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ عابد نے اس سے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری ٹانگیں تھک رہی ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ میرا دل نہیں تھک رہا۔ اس نے شوق سے عابد کو گلے لگایا۔ عابد نے اس کو اٹھایا اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ عابد نے اینی کو کہا مجھے اتنا پیار مت دینا کہ تمہارے اور نوشی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ مسکرائی اور اس کے وجود پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی میری جان تم اور نوشی بہت زیادہ اہم ہو مجھے اپنی ضرورتوں سے زیادہ، اور میں جانتی ہوں کہ تم اپنی نوشی حاصل کرنے کے بعد مجھے نہیں بھولو گے۔ عابد اس کے قریب آیا اور گلے لگاتے ہوئے کہا کبھی بھی نہیں، تم بھول جانے والی چیز نہیں ہو اینی میری جان۔ اینی نے عابد سے کہا تم نے مجھے ان چند دنوں میں میری زندگی کی تمام خوشیاں دے دی ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک مرد سے اتنی عزت اور اتنا پیار ملے گا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے پانی چھوڑنے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے صرف کھلونے کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن تم نے مجھے حقیقی آدمی ہونے کا مطلب بتایا۔ عابد نے اینی کو کہا میری تعریف کرنا بند کرو اور بتاؤ تم کو بھوک لگی ہے کیا؟ اینی بولی ہاں مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں پکاتی ہوں۔ عابد نے ہاتھ جوڑ کر کہا میڈم میں بازار آیا، آپ کے کھانا پکانے سے میں پکاؤں گا، آپ نہا کر فریش ہو جائیں۔ پہلے عابد اٹھا اور اٹھ کے کچن چلا گیا۔ اس نے اینی کو کچھ پکانے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ اچھی شیف نہیں تھی۔ عابد کھانا تیار کر کے ٹیبل سیٹ کر رہا تھا۔ جب اس نے اینی کو اونچی آواز میں بات کرتے سنا تو ظاہر تھا کہ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں چھٹیوں پر جا رہی ہوں اور میں پریشان نہیں ہونا چاہتی، میں نے فون بند نہیں کیا، ان علاقوں میں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، جب تم نے مجھے کال کی تو میں کسی نیٹ ورک سے باہر کی جگہ پر ہوں گی، اور بہت افسوسناک یہ کیسے ہو گیا، یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اب اس کے گھر والے کیسے ہیں؟ ہاں میں سمجھتی ہوں یہ ان کے لیے مشکل وقت ہے۔ نوشی اور اس کا بیٹا کیسا ہے؟ اس وقت کہاں ہیں؟ تم ان کا خیال رکھنا، میں کل صبح تک وہاں پہنچ جاؤں گی، نہیں میں ابھی فلائٹ تلاش کروں گی، اور اگر مجھے کمرشل فلائٹ نہیں ملی تو میں 3rd فلائٹ کرایہ پر لوں گی۔ نہیں فکر نہ کریں، میں خود انتظام کر لوں گی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میری گاڑی پارکنگ میں ہے، میں استعمال کروں گی۔ اب بھی خیال رکھیں اپنے آپ کا اور بچوں کا۔ اوکے بائے۔
تب تک عابد میز پر کھانا ترتیب دے چکا تھا۔ جب وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھی تو عابد نے کہا، کس کی کال تھی؟ اس نے کہا، اور کون ہے؟ میرے شوہر مجھے بلا رہے تھے۔ عابد نے کہا، لیکن تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر چھٹیوں میں تمہیں کبھی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اینی نے کہا، ہاں، اس نے مجھے پہلے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا تھا، لیکن اس بار مجھے ڈسٹرب کرنا پڑا کیونکہ وہاں ایک ایمرجنسی تھی۔ عابد نے کہا، کون سی ایمرجنسی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے دگنا ٹھیک ہے۔ عابد نے، کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات۔ کہ اینی نے کہا، نوشی کے شوہر ضیاء کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری کہانی کی آج کی قسط۔ اگر آپ کو ہماری کہانی کی قسط اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔